السلام علیکم جی، کاروائی سوچ کے ساتھ حسین انور آپ سے مخاطب. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. ویئرز بات کچھ یوں کرنا چاہ رہا تھا کہ جی الحمدللہ بینگ پاکستانی اور بینگ لاہوری سٹیزن، لاہور قلندر ٹیم جیتی ہے. بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے محنت کو رنگ لگائے اور سب ٹیمز نے اچھا کھیلا اور سب چیزیں. مقصد نہ تو میرا چینل اس چیز کو پروموٹ کرنے والا ہے اور نہ ہی مقصد میرا صرف کرکٹ کو ڈسکس کرنا ہے. آلدو میں بہت بڑا کرکٹ لور نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ چیزیں دیکھیں کہ اس ٹیم کے انٹرویوز جب سنے ان کے کیپٹن کے اور ان کے جو آرگنائزر ہیں، میرے خیال سے سمین رانا صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سب چیزیں میں نے ایک دو انٹرویوز دیکھے. انہوں نے ایک ورڈ کا ذکر کیا، PDP پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام. اس کے تحت پھر میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری دیکھی، ٹھیک ہے، اسی پورے پروگرام کے اوپر، جس سے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ وہی ٹیم تھی جو 2 سال پہلے اگر ہم جائیں تو وہ ہر PSL کے اندر پٹتی آ رہی تھی، بلکہ بہت اچھی ٹیموں میں بھی ان کا شمار نہیں تھا. لیکن کنسسٹنٹلی انہوں نے ایک چیز کے اوپر کام کرتے رہے، وہ ہے جی اپنے پلیئرز اور اپنی ٹیم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. آلدو وہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے، بہت بڑا ایک نظام ہے، جو چھوٹے بچے جو اکیڈمی ٹائپ ہے اور سب چیزیں. ہم بات کریں گے صرف کرکٹ کی. آپ امیجن کیجئے کہ جب بھی انٹرویو ہوتا ہے، شاہین افریدی جو وہاں کا کیپٹن ہے اس ٹیم کا، ان سے جب بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اپنی افذاتیات کے اوپر جیت کو منسلک وہ نہیں کرتے ہیں، اٹیچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں پوری ٹیم کی. ان کے ٹیم کے کسی بندے کا انٹرویو کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ٹیم کو جیتے ہوئے دیکھنا ہے. ہوا یہ کہ جی جب لاسٹ ٹائم بھی میرے خیال سے PSL کا ہی میچ تھا، اس کا ایک کلپ وائرل ہوا جس کے اندر جو کیپٹن ہے شاہین افریدی، وہ بتا رہے ہیں سب کو کہ جی ہم نے اپنے لیے نہیں جیتنا، ہم نے اپنوں کے لیے جیتنا ہے. اب جسٹ امیجن کہ ایک انسان محنت کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ جیت کر میری پکچر ایسے آئے گی اور میں ونر کہلایا جاؤں گا، اس کی بجائے اگر اس کا کینوس بڑا کر دیا جائے، اگر اس کو بڑا سوچنے پر مجبور کیا جائے. اور مجبور کیسے کرتے ہیں؟ آف کورس یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، جتنی بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں، سب ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. ایک دوسرے کا بس ذہن ہی تو بڑا کرنا ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی کو ہٹا کر پازیٹیوٹی بڑھانی ہوتی ہے. کسی انسان کو آپٹمسٹک بنانے کے لیے اتنا کافی ہے اس کے ارد گرد 5 لوگ جو ہیں وہ آپٹمسٹک ہوں، آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں بھی اچھی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں. فار ایگزامپل فیس بک کے اوپر کی ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ نوٹ کیا ہے، ایک بچہ جو غریب گھرانے سے ہے لیکن اس کی فرینڈ لسٹ میں زیادہ تر لوگ اس کے امیر دوست ہیں، تو اس کے چانسز جو ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ فیس بک ایک ایسی چیز ہے نا جس کے پاس سب سے زیادہ ہیومن ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، وہ ہماری پرسنل بھی جانتا ہے، اس کے اوپر جو چیزیں ہم پوسٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ ایک پروفائل ہماری بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب جس کی فرینڈ لسٹ کے اندر، جس کے کانٹیکٹ میں اس کے امیر دوست زیادہ ہوتے ہیں، وہ انسان فائنینشلی جلدی گرو کر جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ جس ٹیم کے اندر بار بار ذکر ہوتا ہوگا کہ جناب آپ کی جیت آپ کی نہیں ہے، آپ کی ہار آپ کی نہیں ہے، بلکہ پوری ٹیم کی، پوری کرکٹ کی، پورے پاکستان کی جیت ہے، آپ سے جڑے ہر انسان کی جیت ہے. تو امیجن کیجئے وہ کتنے بڑے ویژن کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، تو وہ گراؤنڈ کے اندر اپنی 100% ایفرٹ نہیں لگائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر بھی بہت دفعہ دیکھا ہے، ایون ہماری ملک کی کرکٹ ٹیم ہو یا کسی کی بھی ہو، وہ وہاں پر جا کے، کیونکہ ہر انسان ایک سٹارڈم کے ساتھ آتا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ سٹارڈم جڑا ہوتا ہے وہاں پر جو کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ اپنی کوئی چیزیں پرسنل اپنے اوپر لے کر اپنی خار بازی کے چکر کے اندر ٹیم بنانے کی بجائے اکیلے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں کہ کس کو نیچا دکھانا ہے اور کس نے مجھے کیا کہہ دیا تو میں نے بدلے میں یہ کہنا ہے، چاہے ملک کا نام ڈوبتا ہے تو ڈوبتا رہے. یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہماری ٹیم تو الحمدللہ اس کام میں بہت اچھی ہے. بہتر ہے کہ کم از کم ٹیم بن کے کھیلتے ہیں، ان کو پتہ ہے کس کے خلاف کتنا اچھا پرفارم کرنا، خاص طور پہ اگر ہم سایہ ملک ہو تو. لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں اس ٹیم کے اندر خاص چیز مجھے یہ نظر آئی. اسی طریقے سے ایک بزنس کی میں بات کروں گا نیکسٹ سٹیپ پہ. ایک بزنس مین اگر میں آنر ہوں تو میں اپنے امپلائی کو بار بار آتے جاتے صرف یہ بتاتا رہوں کہ بھائی پارسل کے اندر چیز غلط نہیں جانی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی بجائے میں فار ایگزامپل میں اپنی آپریٹرز کو بولتا ہوں، جو فیمیل آپریٹرز ہیں، کہ بچے جو ہماری شاپ کے اوپر آ کر مال خرید کر لے جا رہا ہے نا، وہاں پر ہماری 50% ہماری ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم نے ان کو اچھی پروڈکٹ دینی ہے. کیوں؟ وہ دکان پر آئے، ان کو جو چیز پسند آئی انہوں نے وہ پیک کروائی، اس کے پیسے دیے، وہ چلے گئے. یہاں تک کام ہمارا ہے کہ کوالٹی گھر جانے تک وہ کوئی چیز کھولیں ان کی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر کوئی انسان گھر بیٹھا، کوئی خاتون گھر بیٹھی ری سیلنگ کر رہی ہیں اور ہم پر اعتبار کر کے ایڈوانس پیسے بھیج رہی ہیں، اب ہماری ذمہ داری
90% हो गई हुई है। उन्होंने सिर्फ तस्वीरों को देखकर पसंद किया है, म्यार उनको नहीं पता, कपड़े की क्वालिटी उनको नहीं पता, उनको वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता कि आया कि ये चीज़ इस लाइक नज़र भी आती है, सिर्फ कैमरे का कमाल है। वो हम पर इत्मीनान कर रहे हैं, तो हमें इस दफ़ा 90% जिम्मेदारी कबूल करनी है ताकि उनका नुकसान ना हो। यानी कहने का मकसद ये कि ये सिर्फ एक लाइन में भी ये बात कही जा सकती थी कि जी ये चीज़ फॉल्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको बैकग्राउंड समझाया, तो अब मुझे लगता है कि मेरी ऑपरेटर्स को भी इस चीज़ का दुख होता है जब किसी को कोई ख़राब चीज़ डिलीवर होती है। ऑल्दो हम उसको अपने खर्चे पर वापस मंगवा लेते हैं, लेकिन वक्त ज़ाया होता है, किसी का एतबार ख़राब होता है। ये चीज़ें पूरी एक टीम वर्किंग के साथ समझ में आती हैं। मकसद वीडियो का ये बताना भी नहीं था, ना क्रिकेट थी ना बिजनेस था। अब आ जाते हैं घरेलू लेवल पे, जो मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये वीडियो जो भी खातून देखती हैं वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी घर की सरबराह है, वालदा के तौर पे। कोई इंसान कोई मैरिड पर्सन देखता है तो वो आने वाली नस्ल का एक वो क्या कहते कैप्टन है, ठीक हो गया। अब इन दोनों को क्या चाहिए कि बच्चों को मीठी गोलियां देने की बजाय दे देकर इतना बड़ा करना, और फिर एकदम से जब ज़माना उनको कड़वी गोली खिलाता है तो उनको लगता है ये तो वो दुनिया ही नहीं थी जिसका मेरे माँ बाप ने या मेरे टीचर्स ने बताया था या मेरे किसी भी गुरु ने बताया था। होना ये चाहिए कि बच्चों को आप जहाँ पर मीठी गोली दे रहे हैं वहाँ पर हकीकत की, मैं ऐसा नहीं कह रहा जानबूझ के कड़वी गोलियाँ दें, बस ये कि जी हकीकत के करीब तर करें। उनको बताएं कि जी ये जो फलानी पार्टी को वोट देना, फलानी को गवर्नमेंट ऐसी आ गई, फलानी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फजूल बात, मैं कोई हार्ड वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, सबसे ज़्यादा फजूल बात यह है कि कौन सी गवर्नमेंट ने कितनी महंगाई कर दी। भाई इस बात के ऊपर बहस करने वाले जो नौजवान बंदे की तो तुक नहीं बनता ना कि वो इस चीज़ के ऊपर बात करे कि जी गवर्नमेंट ने क्या किया है। सवाल ये कि तुमने क्या किया है। गवर्नमेंट तुम ठीक नहीं कर सकते हो, अपने घर के हालात तो ठीक कर सकते हो। अपने घर पर यूपीएस लगवाने तक की कमाई तुम कर नहीं पाए और तुम थड़ी पर बैठकर बार ये बात कर रहे हो हमारा मुल्क किसने कितने कर्जे के अंदर डुबो दिया। भाई उनकी बातें उन तक रहने दो। वो लोग तो वो है ना कि एक पार्लियामेंटेरियन बता रही है असेंबली के अंदर खड़ी होकर कि मैंने किसी से पूछा, किसी दूसरे पार्लियामेंटेरियन से मैंने गरीब के हक में बात की कि आपको पता है वो किस हालात में रहते हैं, किन हालात के अंदर वो गुजारा कर रहे हैं क्या वो। और अगले पार्लियामेंटेरियन का जवाब ये था कि जी गरीब की गलती ये है कि वो पैदा हुआ है, वो गरीब पैदा ही क्यों हुआ है, उनके लिए हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन लोगों के लिए हम लोग गुनहगार हैं, हम पैदा ही क्यों हुए हैं इस पाकिस्तान के अंदर, इस दुनिया के अंदर हम आए ही क्यों हैं। तो भाई उनके ऊपर बात करना इज समथिंग जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है। आप अपनी बात करो। मैं कहता हूँ किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ को जिम्मेदार ठहराने वाले नौजवान नस्ल से पूछना चाहिए कि तुमने अपने घर के लिए क्या किया है, क्या तुमने अपने हालात बदले हैं जो तुम किसी और से बात कर रहे हो कि वो मुल्क के हालात बदल दे। तो वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर जनाब। आप फाके कर रहे हैं, आप कपड़े नए नहीं खरीद रहे, ईद के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। औलाद के लिए दिल में दर्द होती है, ठीक है, इंसान औलाद के लिए काफ़ी कुछ करता है, करना भी चाहिए, ये एक नेचुरल जज्बा है ख़ासतौर पे मशरक़ी लोगों में। बात यह है कि जनाब अगर आप बच्चों को बता नहीं रहे कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं तो माजरत के साथ आप उनको गुमराह कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप उनको सोने का नवाला तो दे रहे हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं बता रहे हैं। आपको बतानी चाहिए। आपको पहले दिन से जैसे ही बच्चा जवान हो, जैसे ही प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए जाता है, उसको पता होना चाहिए ये वाली फ़ीस किस कमेटी के आने के ऊपर दी गई है और ये वाली फ़ीस किस किस से मांग के गुजारा करके किस किस तरीके से अपने खर्चे कम करके क्या बेच कर दी गई है, किस बच्चे के लिए माँ ने कितना जेवर बेचा है, सब पता होना चाहिए। फिर ही वो डिग्री ख़त्म होने का वेट किए बिना वो कमाने की तरफ सोचने लगेगा। और माजरत के साथ जिस इंसान ने डिग्री बहुत अच्छे से कंप्लीट की है ना, वो इंसान आज मेरे जैसे भगोड़े पढ़ाई से भगोड़े लोगों को मैसेज करके बोलता है यार कहीं इन्वेस्ट करवा दो यार, सुना तुम्हारा अच्छा चल रहा है यार, सुना ये सुना वो। मैं पढ़ाई में कभी भी अच्छा नहीं रहा। मैंने वालिदैन को अच्छे खासे टाइम तक धोखा देने के बाद बताया कि जी मैं तो डिग्री कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो फ्रीज़ करवा ली हुई है, मैं तो सिर्फ कमाई के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ताना नहीं देता कि तुमने गलत किया है। और जो लोग टॉपर थे, जो मुझे अच्छे से याद है, मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते थे कि जी मेहनत हम करते हैं तो एंड पे नोट्स इसको क्यों दें, तैयारी इसको साथ बिठा के क्यों करवाएं पेपर्स की। लिटरली अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के बता रहा हूँ कि उन लोगों ने भी मेरे से रब्ता किया। मेरी शॉप पर भी कुछ लोग आए हैं कि यार क्या करना है यार, कुछ बताओ, कुछ बिज़नेस शुरू करवा दो, ये सोचा है वो सोचा है, कैसे करें कैसे ना करें। तो भाई फिर मैं कहता हूँ कि ऐसे सिस्टम के ऊपर लानत है।
آپ سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو سسٹم پر ڈیپینڈ کرنا سکھا رہے ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ کم از کم ملک کے اندر ایک قانون نہیں بن سکتا تو گھر میں تو قانون بن سکتا ہے نا, کہ 40 سال سے نیچے والے بچے کبھی سیاست کے اوپر بات نہیں کریں گے, کبھی ملکی حالات پہ بات نہیں کریں گے, وہ بات کریں گے صرف اپنی, کہ جس کمپنی میں وہ نوکری کر رہے ہیں وہاں پر ان کی کیا پوزیشن ہے. وہاں پر ان کو نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں باس, اور یہاں پر یہ آگے بات کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر یہ معیشت کی بات کر رہے ہیں, کس کا کتنا قرضہ دینا ہے. بھائی تم اپنے گریبان میں تو جھانک لو. سو آپ گھر کے اندر پلیز ان چیزوں کو شیئر کرنے کا, ان چیزوں کو مشورے دینے اور لینے کا ایک رواج پیدا کیجئے, اور بتائیے کون کتنا کما رہا ہے. اس میں شرمندگی والی بات نہیں ہے, ورنہ پھر حالات وہ ہو جاتے ہیں کہ کسی کو مہنگی گاڑی خریدتے دیکھ کے ہم سوچتے ہیں ضرور اس نے ڈاکہ ڈالا ہوگا, کرپشن کی ہوگی. مہنگے ہوٹل کے اندر کھانا وہی کھا سکتا ہے جو حرام کماتا ہے, مہنگی گاڑی وہی رکھ سکتا ہے جو حرام کما سکتا ہے. یہ سب چیزیں یہ پھر الٹیمیٹلی رزلٹ ہوتی ہیں. جس طریقے سے وہ ٹیم جو نہیں جیت پائی ان کا کیا ہوگا جناب, کہ ان کو اس چیز کی فیور مل گئی, اس چیز کی فیور مل گئی, جبکہ لاہور قلندر کی سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی ٹیم, ان کا مشن بڑا تھا, ان کا کینوس, ان کا سوچنے کا انداز بڑا تھا. تو فائنلی وہ اپنے لیے نہیں کھیل رہے تھے, اپنی ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے, اور وہ جیت گئے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو بھی گھر کے ہر بچے کو اپنے ساتھ ڈائریکٹ کرنا ہوگا, ان کو بتانا ہوگا کہ حالات کتنے مشکل ہیں, کب کس بزرگ کے بیمار ہونے پر آپ نے کس طریقے سے پیسے ارینج کیے, یا آپ نہیں کر سکے تو علاج بھی نہیں ہو سکا. یہ ریئلٹی ہے. ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے انشاءاللہ, اور ہم نے یہیں پر رہ کر بڑے ہونا ہے, ہم نے ان بچوں نے بھی یہیں پر رہ کر کمانا ہے. تو کائنڈلی ان کو جلدی ریئلائز کروا دیں کہ پیسے کے بنا یہاں پر تو انسانی حقوق نہیں ملتے, لگژریز تو بہت دور کی بات ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو کسی کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.